अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो स्पेशली फरवरी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आई होप कि जैसे मैंने फरवरी का जिक्र किया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आज किस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। जी जनाब, बिल्कुल। टॉपिक है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे। और इसको पाकिस्तान में बहुत डिवाइडेड किस्म की यानी कि ओपिनियन है लोगों की। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बात करते हैं। तो मैं कोई अपनी ज़ाती राय इस हवाले से तो नहीं देना चाहूँगा, बट मैं कुछ रियलिटीज़, कुछ हकीकत आपके सामने ज़रूर रखूँगा। फ़ैसला करना आपका काम है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके सामने जो मैंने रियलिटीज़ बयान की हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। और ये बात ज़रूर कहूँगा कि बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करने पे किसी का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर आपका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, तो खुले दिल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब, बात कर लेते हैं वैलेंटाइंस डे यानी कि मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन, यानी कि अगर थोड़ा सा और बोल्ड वर्ड यूज़ करूँ तो इश्क करने वालों का आखिर आलमी दिन है जनाब। और ये बिल्कुल आने वाला है, 2 दिन बाकी रह गए हैं वैलेंटाइंस डे में। और पूरी दुनिया में अगर मैं आपको सही मायनों में बात करूं तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं उसमें इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे जैसे मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा है और इंटरनेट की एक्सेस लोगों तक बहुत हद तक पहुंच चुकी है, तो इसकी वजह से इसके कुछ असरात और इसको सेलिब्रेट करना, क्योंकि हमारे एशिया में भी अब इसको अडॉप्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी अब इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। बट एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इनिशियली इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ और किन लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, कुछ उसके बारे में जानना आप लोगों के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। मे बी आप में से कुछ लोग जानते भी हो, बट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत हद तक रियलिटीज़ पता लग जाएंगी और डिसीजन खुद कीजिएगा कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं, तो कुछ हकीकतें हमें ज़रूर पता होना चाहिए वैलेंटाइंस डे के हवाले से। तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो जनाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी कि जब वो इस दुनिया से यानी कि पर्दा फरमा के गए, यानी कि इस दुनिया से अल्लाह ताला ने उनको जब बुलाया, क्योंकि हमें हमारा ये भी ईमान है कि वो इस दुनिया में ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रूपोश हुए तो तकरीबन 300 ईस्वी में रोमन अम्पायर्स, आपने उनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। एक उनके बादशाह थे रोमन अम्पायर्स के, क्लॉडियस। और जो लोग हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं या शेक्सपियर के ड्रामा और शेक्सपियर को पढ़ते हैं, वो क्लॉडियस को बहुत हद तक जानते होंगे कि क्लॉडियस किस तरह के बादशाह थे। तो वो एक ऐसे बादशाह थे जो अपने रोमन अम्पायर में लोगों को ज़्यादातर शादियां नहीं करने देते थे। और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने एम्पायर को बड़ा करने पे बिलीव रखते थे और यानी कि जंग लड़ने में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे, तो वो लोगों को शादियां नहीं करने देते थे। क्योंकि जब लोग शादी करेंगे तो उनकी फैमिली बनेगी, उनके बीवी बच्चे होंगे, तो फिर लोग जंग की तरफ नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने कंट्री में, अपनी एम्पायर में लोगों की शादी करने पे पाबंदी आयद की हुई थी। बट वैसे ही अगर कोई रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं तो वो कायम कर सकते थे। तो एक तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव उनके एम्पायर की बात थी। और वो 15 फरवरी को जो एक पूजा भी करते थे, क्योंकि बुत परस्त और कौम थी अजीब सी, तो वो इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे 15 फरवरी को। बट उन्हीं के उस एम्पायर में एक सेंट वैलेंटाइंस थे, जो छुप छुपा के लोगों की उन्होंने शादियां करवाना स्टार्ट की, ताकि लोग जो हैं वो बगैर शादी के ना रहें। क्योंकि वो एक पादरी थे, खुद तो उन्होंने शादी नहीं की थी, बट उन्होंने छुप छुपा के लोगों की शादियां करवाना चाहीं। तो बट जब रोमन एम्पायर्स के क्लॉडियस जो किंग थे, उनको जब पता चला कि ये जो पादरी साहब हैं सेंट वैलेंटाइंस, ये लोगों की छुप के शादियां करवा रहे हैं, तो उन्होंने उनको कैद में डाल दिया। उस कैद में डालने के बाद हुआ क्या
ہوا یہ کہ جناب ان سینٹ ویلنٹائنس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، بٹ سب لوگ جانتے ہیں کہ پادری شادی نہیں کرتے ہیں، تو بٹ وہ اسی کی محبت میں 14 فیبرری کو ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ تو اس 14 فیبرری کو جناب ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا ویلنٹائنس ڈے کے نام سے، اور سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ بلیف نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم نہ تو ہمیں کسی قسم کے ناجائز تعلقات رکھنے کی پرمیشن ہے اسلام کے اکارڈنگ، اور نہ ہی اپنے جذبات کو اتنا اوپنلی ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ میڈیا بہت زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کا اتنا پریشر ہے، اور کیونکہ لوگ بھی اب کیونکہ ویسٹرن انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے، تو میڈیا ہاؤسز نے اس ڈے کو اسپیشلی سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ میں کوئی آپ کو یہاں پر دینی پروگرام سٹارٹ کرنے لگا ہوں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ بٹ ریئلٹی بتانے کی بھی تو ضرورت ہے نا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ینگسٹرز کو بہت زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں، ویلنٹائنس ڈے میں، اور لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس دن میں جناب ریڈ کلر کے کپڑے پہننے ہیں لڑکے لڑکیوں نے، اور ریڈ روزز گفٹ کرنے ہیں لڑکے لڑکیوں نے، اور جناب بہت زیادہ تحائف بھی دینے ہیں، بٹ اس میں وہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جناب جو لوگ میرڈ ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ بٹ اگر ہم آن دا ادر ہینڈ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے نا شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ وہ صرف ایک دن میں ہی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، بٹ یہ ریسٹرکشن ضرور ہے کہ فری مکسنگ اور یہ مکس گیدرنگس اور اس طرح کے ریلیشن شپ کو اسلام نے اسٹرکٹلی منع کیا ہے۔ تو اگر میں ویسٹرن کنٹریز کی اور سیکولر کنٹریز کی بات آپ کو بتاؤں تو کرسمس کے بعد اور نیو ایئر کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیے جانے والا دن ہے، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس دن میں کیونکہ بزنس کو بھی تھوڑا سا اوپر لفٹ کرنا ہوتا ہے، اپ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے تو جناب بزنس چلے گا، ریڈ روزز بکیں گے، ریڈ کلر کے ڈریسز بکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اسپیشل ڈیلز دی جاتی ہیں ریڈ روزز پر، ریڈ فلاورز پر، ریڈ کاسٹیومز پر، ریڈ شوز پر، اور ہر طرح کی ریڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں اس 14 فیبرری میں۔ بٹ کیا سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا محبت کرنے کے لیے کیا صرف یہ ایک دن اسپیشلی ضرور ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اسپیشلی دن جو ہے کہ جن کے پاس پورے سال میں ٹائم نہیں ہوتا اپنے لوگ کے لیے۔ آپ دیکھیں تو انگریز یعنی کہ جو گورے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ ہمیشہ فادرس ڈے منائیں گے، مدرس ڈے منائیں گے، چلڈرنس ڈے منائیں گے، ٹیچرس ڈے منائیں گے، ویلنٹائنس ڈے منائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے دن بنا رکھے ہیں کہ سال میں صرف ایک دن ہے۔ ماں سے محبت کرنی ہے تو اس کا اظہار مدرس ڈے پہ کرنا ہے، باپ سے محبت کرنی ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ فادرس ڈے پہ کرنا ہے، آپ نے اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ ویلنٹائنس ڈے پہ کرنا ہے، یا اگر آپ کسی اور طرح کے ریلیشن شپ میں، آپ لوگ آئی تھنک سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کا اظہار آپ نے ویلنٹائنس ڈے پہ کرنا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنے کا اظہار کرنا ہے تو آپ نے چلڈرنس ڈے پہ کرنا ہے، ٹیچر کو اگر رسپیکٹ دینی ہے تو وہ ٹیچرس ڈے پہ کرنا ہے۔ ہمارا اسلام اس طرح کے کسی نظریے پہ بلیف نہیں رکھتا ہے۔ اسلام میں ماں باپ کو ہمیشہ ہی رسپیکٹ دینی ہے، ان سے محبت ہمیشہ کرنی ہے، ٹیچر کا احترام ہمیشہ کرنا ہے، بچوں سے شفقت سے پیش ہمیشہ ہی آنا ہے۔ تو ہمیں ان اسپیشل ڈیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں نا، وہ شاید اس بات کو مجھ سے ایگری نہیں کریں گے، اور شاید وہ اپوز بھی کریں گے کہ ایک دو دن ہوتا ہے پورے سال میں سیلیبریٹ کرنے کا۔ میں ان کے لیے یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے ہی ایک ریلیشن شپ ہے، اس سے علاوہ اور کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اسلام میں۔ اور اگر میاں بیوی کی، ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو ان کے لیے ایک دن سیلیبریٹ کرنے کا یا ایکسپریس کرنے کا اپنے پیار کو وہ لازمی نہیں ہے، اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یا اس کو اسپیشل بنانے کے لیے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں بنائی گئی ہے اسلام میں۔ تو پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی دن اس کو بلکہ روزانہ ہی کیوں نہیں آپ ایک دوسرے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔
تو اور میں کچھ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں اس ڈے کو اسپیشلی سیلیبریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو کچھ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، کیا یہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے پاکستانیوں کے لیے یا نہیں ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. پیرنٹس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا ہم جو اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور فری مکسنگ کی، فری گیدرنگ کی ہم جو پرمیشن دے رہے ہیں، اور ویلنٹائنس ڈے کو وداؤٹ میرج سیلیبریٹ کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، کیا ہم لوگ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے چاہ رہا ہوں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں صرف یہ وہ ریئلٹیز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھیں. اسپیشلی گرلز کے لیے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی اور ریلیشن شپ نہیں ہے ایکسیپٹ میرج. شادی کے علاوہ اور کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اتنی پرمیشن دیں گی تو سوری ٹو سے لوگ تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں نا چیزوں کو، انسانوں کو بھی. تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں. اور جو بوائز ہیں، جو لڑکے ہیں، اور ان کو بھی میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ویلنٹائنس ڈے کو ہی سیلیبریٹ کرنا ہے نا، تو اس کا جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں اپنے پیرنٹس کے تھرو. یہ بیسٹ وے ہے اگر آپ نے ویلنٹائنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نہ کہ چھپ چھپ کے ملنے اور چھپ چھپ کے باتیں کرنے اور کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا یہ دن نہیں ہے. اسلام ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میرا کام صرف اور صرف آپ لوگوں کو کچھ ریئلٹیز بتانا تھا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. اپنا، اپنے گھر والوں کا، پاکستان اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.